بستی میں داخل ہوتے کوئی نہیں کہے گا لاہور والے آ گئے، کراچی والے، کیا کہیں گے؟ تبلیغ والے، تبلیغ والے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک جماعت بستی میں داخل ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، جماعت کو دیکھ کر کہنے لگے وہ اللہ والے آ گئے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت نسبت ہے۔ کون آ گئے؟ اس نسبت کی لاج رکھیں بھائیوں، اس نسبت کی لاج رکھیں۔ ہم بہت اونچے راستے میں چل رہے ہیں۔ اپنے اعمال کا اہتمام، اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام، لایانی سے بچے بھائی۔ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، خوب ان اعمال کا مزاج، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا، ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانا، دن میں خوب محنت، نقل و حرکت، اعمال، رات کو دعائیں اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ دل میں تھکا دینے والی کیا ہوں؟ گشتیں ہوں، ملاقاتیں ہوں، نقل و حرکت ہو، اعمال ہوں، اور رات کو کیا ہے؟ رولا دینے والی دعائیں ہوں، لمبی دعائیں اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ بڑی دکھی انسانیت ہے، اور حل صرف اور صرف یہ توبہ، یہ دین، یہ اعمال، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہی حل ہے۔ پیسہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے بھائی۔ سارے مسئلوں کا حل، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے، سارے مسائل کا حل یہ دین۔ اور یہ دین آئے گا اس دعوت والی محنت سے، اور اس دعوت کی ذمہ داری اس کام کی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کی شکل ایک بنی ہوئی ہے۔ تو سب نیت کریں کہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لایانی سے بولو بھائی، زبان، آنکھ، کان کی کیا کریں گے؟ لایانی سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت، زبان کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشرے کی پابندی، پھر رات کو دعائیں مانگیں۔ ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے، یہ تو صورت دعا ہے۔ زبان کی بول کا نام دعا نہیں ہے، یہ تو الفاظ دعا ہیں۔ حقیقت دعا کا تعلق وہ تو دل سے ہے، دل سے ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ جو کہتا ہے میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، اس کی ہوتی بھی کوئی نہیں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، مانگو اللہ سے اور یقین رکھو کہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سخی ہے اور خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، اور جو نہ مانگے اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جو مانگے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے گناہوں سے بچیں، مخلوق سے اپنی حاجات کو چھپائیں، اور دعا میں پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر قرآن کی دعائیں ہیں، پھر حدیث کی دعائیں ہیں، پھر اپنی زبان میں مانگیں۔ اپنی زبان میں آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، چلو کبھی کبھی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اللہ سے مانگیں۔ ایسا فرماتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت، دعا کی قبولیت کی علامت کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے۔ اللہ سے ایسے مانگیں کہ اللہ کو ترس آئے، اللہ کو ترس آئے کہ اللہ تو کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے کسی کو عطا کرے، اس کا حق نہیں بنتا ہے، اپنی طرح سے اس کو دے رہا، یہ ہے کرم کہ اللہ ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، بس تو کریم، کرم فرما۔ اپنے کرم سے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا، ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ کریم ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے کا نوٹ لے کر گیا کسی دکان پہ، کھوٹا جعلی، اسے کہتا ہے 1000 روپے کا 5000 کا نوٹ لے کر گیا، 1000 روپے کا سودا دے دو، 4000 اصلی واپس کر دو۔ کیا دے رہے؟
खोटा जाली नोट 5,000। दुकानदार ने देखा ना, समझ गया ये तो जाली है। उन्होंने कहा कोई नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, भूखा होगा, बीवी बीमार होगी, बच्चे भूखे होंगे, बूढ़ी माँ होगी, घर में फाका होगा, कोई नहीं। उसने 1,000 रुपए का सौदा दिया, 4,000 असली वापस कर दिए। क्या लेकर? जाली नोट। ये कर्म किया, कर्म। अल्लाह, तू तो करीमों का भी क्या है, करीमों का भी क्या है। हमारा कोई हक नहीं है। ये नहीं कि हमने बड़ी कुर्बानी की है, हमने बड़ी जान कमा दी है, हमने मेहनत का हक अदा कर दिया है, अरे तो अब हिदायत दे दे। ना 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 ना, अल्लाह हमारी तो मेहनत ऐसी है, ऐसे टूटी फूटी से गश्ते हैं, टूटे फूटे से ही अमाल हैं। अल्लाह बस तुम्हारे ये टूटे फूटे से अमाल क्या कर ले, कबूल। एक थे ना कोई अल्लाह वाले, दुकान थी उनकी, नजर थोड़ी कमजोर थी, तो किसी का खोटा सिक्का शहर में ना चलता, उनकी दुकान पे आता, खोटा सिक्का देता, सौदा ले जाता। किसी ने कहा साहब आपको पता नहीं, लोग खोटे सिक्के देते हैं, सौदा ले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है? उन्होंने कहा मुझे सारा पता है, मुझे सारा पता है, ये खोटे सिक्के लाते हैं, पीछे सौदा लेते हैं, मुझे सारा पता है। मैं तो जान के अनजान बन जाता हूँ, जान के अनजान बन जाता हूँ और खोटा सिक्का लेता हूँ, सौदा दे देता हूँ, इस उम्मीद पर कि मैं भी कल क़यामत के दिन अल्लाह से यूं कहूंगा कि अल्लाह मैं भी खोटे सिक्के लेता था, सौदा दे देता था, तू भी मेरे खोटे अमल कबूल कर। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह को तरस आए, अल्लाह को तरस आए। इसलिए भाई हर जमात जहां जहां तश्कील में जा रही, बड़ी खैरों के फैलने का जरिया बन सकती, शर के खत्म होने का जरिया बन सकती, नकल जमातों के निकलने का जरिया बन सकती, मकामी काम के जमने का जरिया बन सकती। हर साथी बहुत कुछ सीख सकता है, बड़ी तरक्की हो सकती, बड़ा ईमान भी बन सकता है, नमाज बेहतर हो सकती, अखलाक बेहतर हो सकते, अमाल का मिजाज बन सकता है, बहुत कुछ है। वक्त से ही लगाएं, वक्त से ही लगाएं, वक्त से ही लगाएं। हर साथी अपने वक्त का खुद जिम्मेदार, हर साथी अपने वक्त का खुद जिम्मेदार, हर साथी अपने अमाल का खुद जिम्मेदार, हर साथी अपना मुहासबा खुद करे, हर साथी दूसरों का मुहासबा नहीं, तबलीग मुहासबा अपना अपना, मुहासबा अपना अपना, दूसरों का नहीं भाई। गलती अपनी अपनी पकड़नी, दूसरों की नहीं भाई। बल्कि मौलाना इस्लाम तो बनाते हैं तबलीग में तो वो चलेगा जो अपनी गलती भी अपने सर पे लेगा और साथियों की गलती भी अपने सर पे लेगा। हाँ, अल्लाह उससे काम लेते हैं, अल्लाह उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ऊंचा काम है। ऐसा फरमाते थे हमारा गरीब से गरीब जो है वो बड़े बड़े मालदारों की हिदायत का जरिया बन सकता है, हमारा अनपढ़ से अनपढ़ जो है वो बादशाहों की हिदायत का जरिया बन सकता है। हाँ, हिदायत तो अल्लाह ने देनी है, हिदायत हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, दिल तो अल्लाह ने फेरने। जिन लोगों ने कस्में खाई थी हमने इस्लाम नहीं लाना, जब हिदायत की हवा चली वो भी इस्लाम में आ गए, वो भी इस्लाम में। दिल तो अल्लाह ने फेरने। मेहनत सही होगी, मेहनत नाज़े नबूवत पर होगी, अल्लाह उस मेहनत को हिदायत का जरिया बनाएंगे। मेहनत का सही होना ये शर्त है, मेहनत का नाज़े नबूवत पर होना ये शर्त है। जितनी हमारी मेहनत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के करीब होगी, जितनी हमारी मेहनत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के मुशाबिह होगी, हमारे दिन हुजूर के दिनों के मुशाबिह हो जाएं, हमारी रातें हुजूर की रातों के मुशाबिह हो जाएं, हमारे अखलाक हुजूर के अखलाक के मुशाबिह हो जाएं, जितना हम हुजूर की मेहनत के करीब जाएंगे अल्लाह हमारी मेहनत को हिदायत का जरिया बनाएंगे। हाँ, मेहनत करके दुआ मांगना, ऐसे मांगे अल्लाह को तरस आ जाए। इसलिए हदीस में आता है दुआ में क्या करो, तकरा। हदीस में आता है दुआ में क्या करो, तकरा, यानी बार बार दोहराओ। क्या? या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। बार बार को। तीन तरह से काम चलते हैं, जोर यानी ताकत, जर यानी पैसा, जारी यानी मेहनत खुशामद। तबलीग का काम न जोर से न जर से, तबलीग का काम जारी, मेहनत खुशामद। दिन में लोगों की, रात को अल्लाह की। दिन में लोगों की, रात को किसकी आई? हाँ, इसलिए शौक से जाना, खुशी खुशी जाना, अपनी सादत समझ कर जाना, बुझे बुझे नहीं, बुझे बुझे नहीं।
یہ جتنے بھی اصول ہیں ان اصولوں کی پابندی کریں. یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ حفاظت ہے، حفاظت ہے. ہر ادارے کے اصول ہوتے ہیں، ہر کمپنی کے اصول ہوتے ہیں. موٹر وے پہ سفر اس کے اصول ہیں، جہاز ایئرپورٹ پہ اس کے اصول ہیں. ہاں وہ کیا حفاظت. تو تبلیغ میں جتنے بھی اصول ہیں یہ حفاظت کے لیے، کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت. یہ کس میں ہے؟ اصولوں کی پابندی، اصولوں کی پابندی ہے. اور جتنے بھی اصول ہیں، اور جتنے بھی اصول ہیں یہ سارے میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے. ہاں دوسروں کے لیے ترغیب. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. ہاں کہ مکلف اپنی ذات کے ہیں اور دوسروں کے لیے ترغیب ہے، دوسروں کے لیے ترغیب ہے. اس طرح وقت لگائیں، اس طرح وقت لگائیں. ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، ہمارا یقین بڑھے، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے، ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو، ہمارا ذکر اللہ کا دھیان بڑھ رہا ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، تواضع بڑھ رہی ہو، عاجزی آ رہی ہو، نرمی آ رہی ہو، معاف کرنا آ رہا ہو، اس سے بے قابو آ رہا ہو. ہاں ہمارے اندر اخلاص، اللہ کی رضا کا جذبہ بڑھ رہا ہو، بڑھ رہا ہو. ہاں اس طرح وقت لگائیں. ہر عمل ہمارا صحیح یقین سے ہو رہا ہو، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہا ہو، ہر عمل اللہ کے دھیان سے ہو رہا ہو، ہر عمل فضائل کے استحضار سے ہو رہا ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو، ہر عمل مجاہدے سے ہو. ماں کے پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی، پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی. پہلے جو تبلیغ کے عمل پورے کرے گا پھر صفات آئیں گی، پھر صفات آئیں گی. پہلے عمل پورے کرے. ہماری تسبیحات ہو رہی ہوں، ہماری تلاوت ہو رہی ہو، ہماری تہجد ہو رہی ہو، ہماری دعوت گشتیں ہو رہی ہوں، ہمارے اجتماعی اعمال ہو رہے ہوں، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا ہو رہا ہو. ان اعمال کو کرتے ہوئے ہماری زبان کی حفاظت ہو، آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، امیر کی اطاعت ہو، مشورے کی پابندی ہو. اب آہستہ آہستہ صفات آئیں گی، یقین بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، نماز میں خشوع و خضوع بڑھے گا، دھیان بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا. ہاں سب چیزیں بڑھے گی. اس لیے یہ نکلنا معمولی نہیں ہے بھائی. ہاں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. ہر ایک دسترخوان پہ جو ہے نا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، ہر ایک اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتا ہے. بھوک کے حساب، کوئی آدھی روٹی کھا کے کہتا ہے بس، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کوئی 3 روٹی، کوئی 4، جتنی بھوک. اپنی اپنی طلب کے حساب سے آدمی فائدہ اٹھائے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر، نہر میں پانی ہوتا ہے، نہر میں پانی ہوتا ہے، پانی تو بہت پوری نہر بھری ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے برتن کے حساب سے پانی بھرتا ہے. جس کو تھوڑا پانی ملا، یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، نہیں، برتن چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا. ہاں اس 4 ماہ میں، اس چلے میں، اس سال 7 ماہ میں ہم جو فائدہ اٹھائیں گے اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے، اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے. دسترخوان پہ نا بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اور کھا لیں، اور کھا لیں، اور کھا لیں، اور بعض کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا کرو اب بس کر یار. اس لیے بھائی یہ بڑا مجمع، بڑا ایک جماعت، ایک ساتھی بڑی خیریں پھیلا سکتے ہیں. معاملہ کس کے ساتھ ہے ہمارا؟ اللہ کے ساتھ. معاملہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ. جو آج تک ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کی محنت میں، ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں. اور جہاں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں ایک سے بھائی توبہ کروائیں، توبہ کروائیں. تبلیغ ہے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. ان کشتوں کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے. کسی کو سروزی پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو چلے پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو 3 چلے پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو مسجد میں لا رہے ہیں. ایسا فرماتے تھے تبلیغ پتہ کس کا نام ہے؟ کسی کو مسجد کے باہر مت چھوڑو. تبلیغ کیا ہے بھائی؟ کسی کو مسجد کے باہر نہیں، خوشامد پھرو، ایک کو دعوت، اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو مسجد میں لاؤ. اور دوسری بات فرماتے تھے پھر کسی کو مسجد میں بھی مت چھوڑو. کسی کو مسجد میں بھی، ارے یہ کیا مطلب کہ ہاں اب مسجد میں آنے والا بنا ہے، اب اس کو اتنی بات سمجھاؤ کہ کام اللہ کے راستے میں نکلنا، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین پوری دنیا.
اللہ کے راستے میں دور سے دور نکالو اسے. ہاں دور سے دور نکالو. تبلیغ نکلو نکالو، پھرو پھراؤ، توبہ کرو توبہ کرواؤ.